امریکہ نے ایک ایسے پاکستانی کو گرفتار کر کے 40 سال کی سزا سنائی ہے، جس کی گرفتاری کے لیے امریکی نیوی کے 2 افسران بھی سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ آخر یہ پاکستانی ہے کون اور کیا ایسا کام کر رہا تھا کشتیوں کے ذریعے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس کو پتہ لگ گیا اور اتنا خطرناک آپریشن کر کے اس کے قبضے سے بیلسٹک میزائل کے پرزے بھی برآمد ہوئے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی ساری تفصیل، جلدی جلدی بتائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس قدر آپ نے ڈنکی کے خطرناک واقعات تو سنے ہوں گے کہ جی ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے انسانوں کی جو ڈنکی لگتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کو بھی ڈنکی کے ذریعے امریکہ پہنچایا جا رہا تھا، کہاں سے، یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ 49 سال اس کی عمر اور نام ہے اس کا محمد پہلوان، تعلق اس کا پاکستان سے۔ یہ ایران سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بیلسٹک میزائل کے پرزے اور دیگر جو اس کی مٹیریل ہے وہ صومالیہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتے امریکہ پہنچاتا تھا۔ 2023 میں اس نے 2 کامیاب چکر لگا لیے تھے۔ 2024 میں دوبارہ اس نے ایران آیا، یہاں آ کر اس نے جناب یونس اور ایک اس کا بھائی 2 ایرانی جیسے سمگلر سے ان سے رابطہ کیا، ان کے کہنے پر انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل کی کہ اب ہم آپ کو 33,000 امریکن ڈالر دیں گے، آپ نے یہ پرزے امریکہ پہنچانے ہیں۔ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے وہاں 12 کے قریب پاکستانی جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے ایران گئے ہوئے تھے ان کو ہائر کیا، اس لیے کہ جو چھوٹی ماہی گیروں والی کشتی ہے اس کے اندر ان پرزوں کے بھاری باکسز رکھنے تھے، مشین کا استعمال نہیں کرنا تھا سارے طریقے سے، کیونکہ یہ پرزے بندرگاہ سے تھوڑی جانے تھے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے جانے تھے، کس ایریے سے جانے تھے کیا۔ تو اس نے جناب سارے پرزے جو ہے نا وہ ان لیبر کے ذریعے سمندر میں رکھوائے اور اس کے بعد یہ سفر پر چل پڑا کہ جی چل بھائی انہیں امریکہ کھڑنے نے۔ جب یہ کچھ دنوں بعد صومالیہ کی حدود جو سمندری حدود ہے وہاں پر پہنچے تو بحری قزاق جو ہے نا وہ بھی آف کورس یہ سارا وہی طبقہ تھا، لیکن جب وہاں گئے صومالیہ کے بارڈر کے پاس ایک اور کشتی آ گئی ان کی کشتی کے پاس، وہ بھی یہ آپس میں ہی تھے سارے، لیکن جو عملہ پکڑا گیا نا، یہ ساری گفتگو یہ سارا بیان امریکی عدالت میں اس 8 رکنی افراد کا ہے جو پکڑے گئے ہیں، اس کے ساتھ محمد پہلوان کے ساتھ جو ان کا رنگ لیڈر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جی ایک کشتی اور آ گئی، پھر ہمیں حکم ہوا کہ سارا سامان اس کے اندر رکھنا ہے، اس پہ بھی کافی ٹائم لگا، شاید مخبری ہو چکی تھی، کشتی چینج کی گئی، جب اس کے اندر سارا کچھ رکھ لیا اب اگلی منزل تھی پھر آگے کو، اور پتہ نہیں اس مقصد کے لیے کتنے مہینے لگنے تھے یا کیا تھا۔ یہ جو اتنا خطرناک پروسیس تھا یہ ابھی جاری تھا، کشتی جاری تھی کہ یہ جو محمد پہلوان ہے نا اس کے بعد میں موبائل اور چیٹ ہسٹری نکالی گئی تو بہت انکشافات ہوئے، لیکن ایک چیز آخر میں جو اس کے میسیجز تھے نا آخری دن وہ اس کی اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، جس میں اس نے اس کو کہا تھا کہ میں چلتی پھرتی لاش ہوں۔ اس کی اہلیہ چیٹ میں پوچھ رہی ہے کہ کیا وجہ، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میری نیچر آف جاب ایسی ہے کہ میں جناب ایک کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی جو اہلیہ وہ اس کو پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے اس کو بس زو مینی الفاظ میں ہی اس طرح کے جوابات دیے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آخر میں اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں کامیاب ہو کے وہاں پہنچ جاؤں اور کامیاب مطلب وہاں سامان رکھ کے واپس بھی آ جاؤں۔ یہ اس نے اپنی بیگم سے ریکویسٹ کی تھی آخری چیٹ میں۔ بہرحال یہ جو کشتی ہے یہ چلتی رہی، جب مزید آگے چلی گئی تو امریکی جو نیوی ہے اس کا ایک ہیلی کاپٹر ان کی کشتی کے اوپر سے اڑا، عملے نے اندر محمد پہلوان کو بتایا کہ اس طرح یہ چیز ہے، باہر ہیلی کاپٹر آیا ہے۔ اس نے جب باہر نکل کے دیکھا اس نے کہا نہیں یہ بحری قزاقوں کا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ چلتے جاؤ، کام سے کام رکھو۔ انہوں نے پھر پوچھا، عملے نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ بہرحال ہمیں پہلے بتا دو اس باکسز میں ہے کیا۔ اس نے کہا بس آپ اپنے کام سے کام رکھے اور کشتی کو جو نا آگے کی طرف فارورڈ کرتے رہے۔ تھوڑا مزید آگے گئے، دور ان کو 2 جہاز، بحری جہاز نیوی کے بھی نظر آگے، دوبارہ جو امریکن نیوی ہے۔ اس دوران عملے کے 8 افراد جو گرفتار ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ نیوی کے جو فوجی ہیں نا وہ ہماری کشتی پر آ گئے، اور ان میں سے جو ہے نا ہمارے لوگ یونس وغیرہ جو لوگ ہیں ان کی آپس میں ٹھیک ٹھاک ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور جو کرسٹوفر ہے نا وار آفیسر نیوی کا، امریکن نیوی کا کرسٹوفر نامی فوجی،
وہ جناب سمندر میں گر گیا, کشتی چھوٹی تھی سمندر میں گر گیا. اب اس کے پاس سامان اتنا لدا, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو فوجی ہوتے ہیں کس قدر ان کے پاس اتنا زیادہ سامان بھاری بھرکم ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ گرتے ہی ڈوب گیا. اس کا ایک اور ساتھی امریکن نیوی کا جو فرسٹ کلاس وارئر آفیسر ہے, اس کا نام نیتھن, اس نے چھلانگ لگا دی کہ میں اپنے دوست اپنے کولیگ کو بچا سکوں, لیکن وہ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا. جس دن یہ گرے اس دن کے 10 دن بعد پھر انہوں نے امریکہ نے اعلان کیا کہ ہمارے 2 نیوی آفیسر ڈوب کر مر گئے ہیں, لیکن ان کی لاش باڈی آج تک نہیں مل سکی. اس آپریشن کے دوران جب امریکہ کے 2 بندے پکڑے گئے, باقی جو پھر ان کا آپریشن شروع ہوا, دوسرے لوگ آئے اور انہوں نے ان کو سب کو پکڑ لیا, عدالت میں لے گئے. ان کا 1 سال ٹرائل چلا. 2024 میں ان کو ریسٹ کیا گیا, سارا کچھ ان سے برآمد کیا گیا, ساری انفارمیشن لی گئی, ساری چیٹ ہسٹری ہر چیز نکالی گئی. اس کے بعد ابھی 19 اکتوبر 2025 کو پھر اس کو 40 سال کے لیے سزا سنائی گئی ہے محمد پہلوان کو. ٹوٹل 5 خطرناک قسم کے چارجز لگائے گئے ہیں, جس میں یہ جو خطرناک مواد ہے اس کی امریکہ میں ترسیل جو نا سر فہرست, اور اس کی بہت 20 سال اس اکیلے جرم کی سزا ہے. تو یہ جناب پکڑے گئے. پھر اس کے بعد پتا چلا کہ جی یہ 2 سال یعنی کہ 2023 میں بھی 2 بار, اکتوبر 2023 میں اور دسمبر 2023 میں یہ اسی کام کے لیے امریکہ آ جا چکا ہے, 2 کامیاب ٹور کر چکا ہے, اور یہ تیسرا تھا جس میں جناب رگڑا گیا, پکڑا گیا. کہاں گئے $33,000, کہاں گیا سٹاف, کہاں گئے لوگ, کہاں گیا بیلسٹک میزائل کا جو ہے نا وہ سامان. یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بلیک دھندا کرتے ہیں کسی بھی قسم کا, مطلب میں کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں کر رہا, جب آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو کہ کسی ریاست کے قانون کے خلاف ہے, تو پھر رزلٹ اس کا ایسے ہی ہوگا, پھر نتائج تو ایسے ہی ہوں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بندے نے دولت اکٹھی کی ہو مختلف برے طریقوں سے اور اس نے اس دولت کو انجوائے بھی کیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. یا تو وہ بندہ پکڑا جائے گا یا اس کا کسی طرف نکل جائے گا, اولاد پہ نکل جائے گا, جیسے بھی ہے. تو یہ جب خبر میرے پاس آئی تو میں نے سوچا کہ ایک بہت اچھا سبق آموز چیز ہے کہ دیکھیں یہ جو برا کام ہوتا ہے نا, ایک دن اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. بہت سارے ایسی ایگزامپلز ہیں میرے پاس. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک سٹوری بنائی تھی کہ یو کے میں کاریں چوری کرنے والا ایک گروہ پکڑا گیا, وہ اس میں بھی زیادہ پاکستانی, اور یہ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈبلیو بڑی بڑی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں چوری کرتے شاپنگ سینٹر سے, لوگوں کے گھروں کے سامنے سے, ایئرپورٹ کی جو پارکنگ ہوتی ہے وہاں سے, اور ان کو وہ دبئی یا کسی اور جگہ کنٹینرز میں بار بار شفٹ کر رہے تھے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کنٹینرز میں کیا ہے, ان کے پارٹس بنا لیتے تھے, ان کو کھول لیتے تھے, سکریپ شو کر دیتے تھے, وہاں جا کے دوبارہ ان کو سیمبل کر کے اور بڑی مہنگی بیچتے تھے. لیکن کیا ہوا, پکڑے گئے. انہوں نے ایک گیراج ٹائپ بنا رکھا تھا جس کے لیے انہوں نے کووڈ کے دوران وہاں سے گورنمنٹ سے فنڈ بھی لیا تھا کہ یہ ساڈا چھوٹا کاروبار ہے, سانو پیسے دیو. 50,000 پاؤنڈ کے لگ بھگ پیسہ لے کے ڈکار لیا تے کام کرتے سن سمگلنگ دا, کی کاراں سمگلنگ دا. تو آپ نے پہلے تو سنا ہوگا نا کہ کیسے جناب, جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ ڈنکی لگی, لوگ جو ہے نا وہ سمندری رستے سے خطرناک طریقوں سے کئی دن کئی مہینے کئی ہفتے سفر کرنے کے باوجود یورپ پہنچے یا امریکہ پہنچے. لیکن اب جناب بیلسٹک میزائل بھی جو ہے نا وہ ڈنکی کے ذریعے باہر کے ملک میں جانا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی کہ جی کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ باہر کے ملکوں میں جا رہی ہیں ڈنکی کے ذریعے, چھوٹی کشتیوں کے ذریعے, اور پکڑے تو پھر جانا ہی ہے نا. تو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں نا چھوڑ دیں یار, ایسی دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گی. وقتی طور پر آپ کے ہاتھ میں ہوگی لیکن آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. چسکا اتنا ہوگا کہ آپ آگے کی سوچتے جائیں گے, اور ایک دن پھر کٹہرے میں. اب اس کی عمر تقریباً 50 سال ہے, 49-50 سال ہے, 40 سال اس کو سزا ہو گئی, کتنے گیا سارا, زندگی موک گئی نا. یعنی کہ جو ابھی انجوائے کرنے کے دن تھے وہ اب جیل میں گزریں گے. ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اچھے کام کریں, اور ساتھ ہر ویڈیو میں ہم سب, یعنی میں بھی گناہ گار سا بندہ ہوں, ہم ایک دوسرے کی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجیے گا, ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.